فقط قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ خاندان عصمت و طہارت پہ مل کے چھلکتی ہوئی فاطمی صلوات کی تلاوت فرمائیے۔ زحمت نہ سمجھیں تو صلوات ایسی پڑھیں کہ باہر والوں کو اندازہ ہو کہ مجلس عزا ابھی ختم نہیں ہوئی، جاری و ساری ہے، مل کے صلوات۔ انتہائی مختصر وقت میں حاضری دینی ہے اور میں گزارش کروں گا احباب سے جو بیٹھے ہیں وہی آگے آ جائیں تاکہ مزید خوبصورت ماحول ہو جائے۔ تو میں گفتگو کا آغاز کروں۔ سامعین گرامی قدر، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں فاطمی پیدا کیا ہے۔ توجہ ہے سامعین، تھکے ہوئے تو نہیں بیٹھے بھائی؟ اتنی ٹھنڈ نہیں جتنا آپ نے چادروں کو لپیٹا ہوا ہے، تھوڑا سا چادروں سے ہاتھ نکالیں تاکہ میں بھی پورا ایکٹیو ہو کے مجلس پڑھوں اور آپ کی چستی بھی میرے سامنے نظر آ جائے۔ سامعین محترم، کون ہے فاطمہ زہرا؟ عصمت کا حصار فاطمہ ہے، عفت کا حجاب فاطمہ ہے، تطہیر کی ملکہ فاطمہ ہے، اللہ کی کنیز خاص فاطمہ ہے، نوید باغ بہشت فاطمہ ہے، سورہ کوثر کی تفسیر فاطمہ ہے، الحمد کی کرن فاطمہ ہے، طٰہٰ کے گھر کی زینت فاطمہ ہے۔ اللہ کرے کون میرا جملہ سمجھے؟ بنت نبی بھی فاطمہ ہے، ام ابیہا بھی فاطمہ ہے۔ ہائے ہائے ہائے، بنت نبی بھی فاطمہ ہے، ام ابیہا بھی فاطمہ ہے، ہم شکل نبی فاطمہ ہے، ہم گفتار نبی فاطمہ ہے، ہم رفتار نبی فاطمہ ہے، ہم کردار نبی فاطمہ ہے۔ چلتی ہے تو ایسے جیسے نبی چلتا ہے، بولتی ہے تو ایسے جیسے نبی بولتا ہے، سنتی ہے تو ایسے جیسے نبی سنتا ہے۔ وہ نبی معظم جو قرآن کی زبان میں کہیں یاسین ہے، کہیں طٰہٰ ہے، کہیں مزمل ہے، کہیں مدثر ہے، کہیں داعی اللہ ہے، کہیں سراج منیر ہے، کہیں بشیر ہے، کہیں نذیر ہے، کہیں صاحب تاج ہے، کہیں سید الابرار ہے، کہیں احمد مختار ہے، کہیں حبیب ستار ہے، کہیں محبوب غفار ہے، کہیں شمع غار حرا ہے، کہیں شمع باغ ارم ہے، کہیں مولا کل ہے، کہیں دانا سبل ہے، کہیں ختم الرسل ہے، کہیں مولا کل ہے، کہیں سردار مرتضیٰ ہے، کہیں احمد مجتبیٰ ہے، کہیں محمد مصطفیٰ ہے، کہیں سرچشمہ علم و حکمت ہے، کہیں مالک کوثر و جنت ہے، کہیں سلطان دین و ملت ہے، کہیں یاسین ہے، کہیں طٰہٰ ہے۔ کون میرا نبی جو رونق دارین ہے، سید ثقلین ہے، جد الحسن والحسین ہے، اتنا عظیم نبی جس بی بی کی آمد پہ اپنی نبوت والی مسند چھوڑ کے کھڑا ہو جائے اسے شریعت میں فاطمہ کہتے ہیں۔ میں تو سمجھا کہ رات کے 12 بج چکے ہیں، ابھی جاؤں گا تو چہروں پہ 12 بجے ہوں گے، مگر آپ کی توجہ نے مجھے بتا دیا کہ دن کے 12 بجے ہوئے ہیں۔ سامعین محترم، کون سیدہ مدینہ منورہ کے مٹی کے بنے چھوٹے سے گھر کے فرش پہ بیٹھ کے جو بی بی عرش کے ملائکہ پہ حکومت کرے اس حاکمہ کو فاطمہ کہتے ہیں۔ بھئی یہ صرف لفاظی و خطابت نہیں، اس کے پیچھے مکمل روایت موجود ہے۔ میرا لاکھوں سلام ام المومنین بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ روایت کرتی ہے۔ ایک دن میرا دل بنا کہ میں بطول کے گھر جا کے بطول کے چہرے کی زیارت کروں۔ کہتی ہے چلتی چلتی میں صحن تطہیر میں داخل ہوئی، میں نے عجب منظر دیکھا کہ جھولے میں حسین ہے، جھولا جھلایا جا رہا ہے مگر جھلانے والا کوئی نہیں ہے۔ 2 قدم آگے گئی، کیا دیکھا؟ چکی چل رہی ہے، چلانے والا کوئی نہیں ہے، ہانڈی پک رہی ہے، پکانے والا کوئی نہیں ہے۔ میں چلتی چلتی حجرہ زہرا میں داخل ہوئی، کیا دیکھا؟ زہرا سوئی ہوئی ہے، بطول کے ہاتھ میں تسبیح ہے، تسبیح کے تانے چل رہے ہیں، چلانے والا کوئی نہیں ہے۔
اضطراب کے تیور لے کے رسول کی بارگاہ میں آئی. نبی نے جیسے ہی سلمہ کو پریشان دیکھا، دیکھ کے فرمایا سلمہ کہیں زہرا کے گھر سے تو نہیں آ رہی؟ ہاتھ جوڑ کے عرضیا جی یا رسول اللہ، مگر میں حیران ہوں، کام ہو رہے ہیں، کرنے والا نظر نہیں آ رہا. نبی نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ آپ باپ کی بیٹی کا گھر تھوڑی ہے، یہ تو محمد کی بیٹی کا گھر ہے. سلمہ عرش کے ملائکہ جس کے در کی نوکری اپنی عبادت سمجھے اسے فاطمہ کہا جاتا. توجہ ہے سامنے محترم. سورہ کوثر کی تفسیر کو فاطمہ کہتے ہیں. دشمن محمد کے چہرے پہ اب طریقے تماچے کو زہرا کہا جاتا ہے. قبیلہ اولی الامر میں جو اولی الامر کا بھی قبلہ بن جائے اسے فاطمہ کہا جاتا ہے. آپ کے میرے یار میں مولا فرماتے ہیں نحن حجت اللہ علیکم وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا. زمانے والوں ہم اللہ کی طرف سے تم پر حجت ہے، ہماری دادی ہم پر حجت ہے. بھائی جو حجتوں میں حجت ہو اسے زہرا کہتے ہیں. کچھ بندوں نے یہ فرمان سمجھا، کچھ لوگوں نے نہیں سمجھا. میں فرمان کی تشریح کرنے سے پہلے حجت کا مطلب بتاتا ہوں کہ حجت کسے کہتے ہیں. جو عبد اور معبود کے درمیان واسطہ فیض بن جائے اسے کہتے ہیں حجت. بھائی عبد سے جو معبود کی طرف جاتا ہے وہ بھی حجت کے صدقے، معبود سے جو عبد کی طرف آتا ہے وہ بھی حجت کے صدقے. جو ادھر سے آ رہا ہے، سورج کی روشنی، چاند کی چاندنی، سردی، گرمی، یہ موسم، یہ بارش، یہ بادل، یہ زندگی، یہ بندگی وہاں سے آ رہی ہے. جو ادھر سے جاتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کا مطلب ہے جو ادھر سے آتا ہے تو حجت کا صدقہ. جو ادھر سے جاتا ہے، مجھے بات مزید واضح کرنی پڑے گی. بھائی یہ لائٹس آن ہے، یہ کس سے بلب چل رہا ہے؟ بلب کے نام پہ جوان خاموش کیوں ہے؟ بلب جانتے ہو نا، یہ بلب کس سے چل رہا ہے؟ بجلی سے. اچھا آپ لیجئے اس بلب کی تار، یہ جو بجلی ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ بجلی گھر سے. اس کی تار لیں اور جا کر ڈائریکٹ لگائیں بجلی گھر میں، اڑ جائے گا. میرا سوال یہ ہے کہ جب چلتا بھی بجلی سے ہے تو تار وہاں لگانے سے اڑ کیوں جائے گا؟ ہاں آپ کہیں گے جتنی وہاں سے آ رہی ہے نا اتنا اس کا ظرف نہیں. اللہ کرے میں جملہ سمجھا سکوں. تو آپ نے اس کے اور اس کے درمیان لگایا ہے ٹرانسفارمر جو ادھر سے بجلی ساری دیتا ہے، آگے جس کا جتنا ظرف ہوتا ہے ادھر بانٹ دیتا ہے. بلب کو جتنی چاہیے اسے دے گا، پنکھے کو جتنی چاہیے اسے دے گا، کیمرے کو جتنی چاہیے اسے دے گا. اللہ ہے کمال مطلق، ہم ہیں ناقص ظرف رکھنے والے. وہ جتنا دے سکتا ہے ہم دے نہیں سکتے. اللہ نے کل کائنات کے کمال ایک ہی گھر میں رکھ دیے. عزتیں اسی گھر میں ہے، طہارتیں اسی گھر میں ہے، نجابتیں اسی گھر میں ہے، کرامتیں اسی گھر میں ہے، شرافتیں اسی گھر میں ہے، شفاعتیں اسی گھر میں ہے، شہادتیں اسی گھر میں ہے، سعادتیں اسی گھر میں ہے، سیادتیں اسی گھر میں ہے. میرا چپ مجوان نبوتیں اسی گھر میں ہے، ولایتیں اسی گھر میں ہے، رسالتیں اسی گھر میں ہے، ہدایتیں اسی گھر میں ہے. تو چونہ کہنے دو پوری کائنات کو جو ملا اس گھر کے صدقے میں، اس گھر کو جو ملا زہرا کے صدقے میں. ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. میں کوشش کروں گا زیادہ مشکل گفتگو نہ ہو تاکہ
بڑھ گیا تو واقعہ مشکل ہو جائے گا. ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. ہم نے, کہنے والے کتنے ہیں؟ ایک. پروردگار تو فرماتا انی اعطیتک الکوثر, میں نے تجھے کوثر عطا کی. تو فرما رہا ہے انا اعطیناک الکوثر, ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے. بھائی یہ وہ حبیب ہے جب اللہ نے محمد کو بیٹے دے کے واپس لے لیے, بیٹوں کی موت پہ باپ ہو گیا پریشان. اللہ کی آواز آئی وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, ان قریب تمہارا رب تمہیں ایسا عطا کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. ہائے 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 ہائے, کون سمجھے مقام فاطمہ؟ اب اللہ کرے میں یہ جملہ سمجھا پاؤں, آیت کا ترجمہ ہی پڑھوں گا, زیادہ تشریح میں نہیں جاتا. ان قریب آپ کا رب آپ کو ایسا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. ساری دنیا چلی ہے اللہ راضی کرنے, اور اللہ چاہتا ہے محمد راضی ہو جائے. ہائے ہائے, پہلے کہا تھا یوٹی کا, وہ تمہیں عطا کرے گا, یوٹی کا وہ عطا کرے گا, تمہیں عطا کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. پھر ایک دن کہنے لگا آتینا کا, ہم نے عطا کر دیا ہے. بھائی اللہ دنیا لگی ہے اللہ راضی کرنے, اور اللہ چاہتا ہے حبیب راضی ہو جائے. مجھے بتاؤ, یقیناً عبادت گزار بیٹھے ہو, عبادتیں کیوں کرتے ہو؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے. بلکہ جملہ بدل کے کہوں, آپ عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ رضی اللہ بن جائیں. یہی مطلب ہے نا. اردو میں بولے یا عربی میں بولے, بات تو یہی ہے, اللہ راضی ہو جائے. بھائی اللہ راضی ہو جائے یعنی آپ رضی اللہ بن جاؤ. ہر گناہگار کے لیے دعا کیا کرو رضی اللہ. تاکہ اللہ راضی ہو جائے اس کی عبادتوں سے. رضی اللہ کی دعا اس کے لیے ہوتی ہے جو گناہگار ہوتا ہے. رضی اللہ وہ نہیں ہوتا جو رضائے خریدتا ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ آپ عبادتیں کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے. نمازیں پڑھی اللہ راضی ہو جائے, روزے رکھے اللہ راضی ہو جائے, حج کیے اللہ راضی ہو جائے, زکاتیں دی اللہ راضی. یعنی اللہ راضی کرنے کے لیے ہم نمازیں دیتے ہیں, وہ محمد راضی کرنے کے لیے فاطمہ دیتا ہے. فی الارض خلیفہ, میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں. بھئی ابراہیم کو امامت دی تو فرمایا انی جاعلک للناس اماما, میں تجھے لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. لیکن جب قرآن نازل کیا تو فرمانے لگا انا نحن نزلنا الذکر, ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے. کوئی اخبار نہیں. میرا اللہ کہیں غلطی تو نہیں کر بیٹھا, میں لکھنا تھا تو ہم لکھ بیٹھا. آواز ہے یہ محسن غازی خبردار, یہ غلطیوں کی کتاب نہیں, یہ اس کا کلام ہے جس کا بندہ بھی بولے تو نہج البلاغہ بن جاتی ہے. خطیب موقع سنا حسین کو زبان دینے والے خدا کا کلام ہے. خطیب ممبر سرونی کو قوت گویائی دینے والے پروردگار کا کلام ہے. تو پروردگار یہ کیا کبھی میں کبھی ہم. آواز ہے کہ جب میں اپنی طرف نسبت دیتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں, اور جب اپنی طرف نسبت دینے کے ساتھ ساتھ تکبر کرتا ہوں, غرور کرتا ہوں, چیلنج کرتا ہوں, تو ہم نے یہ کیا ہے. بھئی ہم میں تکبر چھپا ہوا ہے نا, ہم نے یہ کیا ہے. ہمت ہے تو کر کے دکھاؤ. بھئی قرآن کے بارے میں لوگ کہتے تھے یہ محمد کا اپنا کلام ہے, کوئی اللہ
اللہ کا کلام نہیں ہے، اس کی اپنی شاعری ہے. اللہ نے فرمایا فاتو بسورۃ من مثلہ، ہمت ہے تو اس کی سورہ جیسا کوئی سورہ لاؤ. ہم نے اتارا ہے، سمجھ آ گئی گفتگو کی؟ ہم نے اتارا ہے بھائی. قرآن بھیجا ہم نے، بطول دی ہم نے. اچھا نبی کتنی چیزیں چھوڑ کر گئے؟ دو. قرآن اہل بیت، بلکہ لفظ بدل کے کہوں کتاب اور فاطمہ. بھائی اہل بیت کا محور و مرکز فاطمہ زہرا ہے نا. دو چیزیں چھوڑ کر گئے. جاگنا جوانو، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے بیدار بیٹھے اور آ کے اس وقت میرے سفر کی تھکاوٹ ختم ہو گئی. دو چیزیں نبی چھوڑ کر گئے، کتاب اور فاطمہ. قرآن دیکھو تو اللہ نے جب کتاب بھیجی نا، فرمایا ہم نے نازل کی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اس کو قدر والی رات میں نازل کیا. ہم نے جب کتاب بھیجی تو کہا ہم نے، بطول دی تو کہا ہم نے. قیامت تک کے منکروں کو نہ چیلنج کر رہا ہے. ہمت ہے اس کتاب جیسی کوئی کتاب نہ، اس بیٹی جیسی کوئی بیٹی نہ. بڑے باپ آئے دنیا میں، بڑی بڑی بیٹیاں آئیں، مگر خدا کی قسم نہ محمد جیسا بابا ہے، نہ سیدہ جیسی کوئی بیٹی ہے. ہم نے تجھے کوثر عطا کیا. فا صلی، بس آپ کے لیے لازم ہے کہ نماز پڑھی ہے. بھئی پڑھے لکھے جوان میرے سامنے بیٹھے ہیں. یہ جو صلی ہے نا، صلی سواد لام اوپر شاد نیچے زیر، صلی صلی لفظ نہیں ہے، پورا جملہ ہے. جانتے لفظ کیا ہوتا ہے؟ ڈھیر سارے حروف ملے تو لفظ بنتا ہے، ڈھیر سارے لفظ ملے تو جملہ بنتا ہے، ڈھیر سارے جملے ملے تو آیت بنتی ہے، ڈھیر ساری آیتیں ملے تو سورت بنتی ہے، ڈھیر ساری سورتیں ملے تو قرآن بنتا ہے. اور اسی قرآن کو نقطے میں اکٹھا کرو تو علی بنتی ہے. جو ہے تو لفظ اور ہوتا ہے جملہ. یہ صلی لفظ نہیں ہے، جملہ. اس کا مطلب ہے کہ آپ نماز پڑھیے. با معنی جملہ ہے، سیغہ امر ہے، آپ نماز پڑھیے، جملہ ہے. پیچھے جو آیت تھی وہ بھی جملہ ہے پورا. ہم نے آپ کو کوثر، یعنی انا آتیناک الکوثر اور صلی، یہ دونوں جملے ہیں. ان کے درمیان ہے فا. اس فا کا مطلب کیا ہے؟ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ 2 منٹ کے لیے ہو جائے، 20 منٹ اچھا ہے. فا کی بڑی قسمیں ہیں عربی زبان میں. عموماً فا 2 جملوں کے درمیان تب آتا ہے. عموماً یہ بتاتا ہے کہ اگر فا سے پہلے والی بات مکمل ہو جائے تو فا کے بعد والی بات پہ عمل کرنا واجب ہوتا ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب نصرت اور کامیابی اللہ کی طرف سے آ جائے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھیں کہ لوگ جوک در جوک، لشکر در لشکر، قافلہ در قافلہ دین میں داخل ہو گئے. فا سبح، آپ کے لیے لازم ہے کہ تسبیح پڑھو. اب محمد پہ تسبیح پڑھنا واجب ہو گیا ہے. کیوں؟ فا پہلے والی بات ہو گئی، دین میں لوگ آ گئے، اللہ کی طرف سے کامیابی مل گئی، درمیان میں فا آ گیا. فا بتا رہے محمد اب آپ تسبیح پڑھو. مجھے بتاؤ جوانوں، تسبیح بڑی عبادت ہے یا نماز؟ چپ تو ایسے ہوئے جیسے نہ کبھی نماز پڑھی نہ کبھی تسبیح پڑھی. نماز بڑی عبادت ہے نا بھائی. کوئی نماز کے ساتھ بھی واسطہ ہے یا نہیں؟ اللہ کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہے نا؟ پکی بات ہے. پریشانی لگ رہی ہے تھوڑی سی، جوان چپ ہو گئے. ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں. جوانوں، جو ہاتھ یا حسین کے لیے ادھر آتا ہے نا، وہ اللہ اکبر کے لیے ادھر بھی آنا چاہیے. تو فا کی سمجھ آ گئی. اچھا، تسبیح بڑی عبادت ہے یا نماز؟ نماز. محمد نے 63 سالہ زندگی میں چپ ہو کے اور بول کے، گفتار سے، کردار سے، ہر طرح سے تبلیغ کی. نتیجے کے طور پہ لوگوں نے پتھر مارے، کوڑا کرکٹ پھینکا گیا، لہو لہان ہوئے، صعوبتیں برداشت کی.
بندشیں برداشت کی، الزام تراشیاں ہوئی، پھر کہیں جا کے لوگ دین میں داخل ہوئے، اللہ کہتا ہے کامیاب ہو گیا، اب تسبیح پڑھ کافی ہے۔ ساری زندگی محنت کے نتیجے میں اللہ نے کہا سبح، تسبیح پڑھ کافی ہے۔ بطول دے کے کہا صلی، تسبیح پہ گزارا نہیں، نماز پڑھ، کیونکہ بطول دے رہا ہو تجھے، بطول دے رہا ہو تو بھائی فا کی سمجھ آ گئی؟ جو اندر چپ کر کے بیٹھے تھوڑی دیر کے لیے چادروں سے ہاتھ نکالے، مجھے جملہ آپ کے حوالے کرنا ہے بھائی فا کی سمجھ آ گئی؟ فا یہ بتاتا ہے کہ اگر فا سے پہلے والی بات مکمل ہو جائے تو بعد والی بات پہ عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ فَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فا سبح، تسبیح پڑھنا واجب ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، فا صلی، نماز پڑھنا واجب ہے۔ یہی فا اٹھا کے نبی پالانوں کے منبر پہ لے آئے، علی کو اٹھایا تو فرمایا من کنت مولا فا، جس نے مجھے مولا مانا ہے اس میں واجب ہے کہ علی کو بھی مولا مانا۔ لے ربی کا، نماز پڑھ اپنے رب کے لیے۔ میں یہاں مجلس پڑھ رہا ہوں، ایک جوان اٹھ کے کہے مولانا مجلس پڑھیے، تو میں کہوں گا نظر نہیں آ رہا کیا؟ اب یہ جو اس محلے والے بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے کہوں چپ ہو جائیے، یہ کہیں گے کہ بلا نظر نہیں آ رہا کیا؟ بھائی ایک کام ہو رہا ہے تو آپ کہیں گے کرو، آپ بیٹھے میں کہوں بیٹھو، آپ کہیں گے مولانا اندھے ہو گئے ہیں کہ بیٹھے نہیں ہیں، نظر نہیں آ رہا، تو میرا کلام بے معنی ہو جائے گا، لغو ہو جائے گا۔ قرآن لغویات کی کتاب نہیں۔ یہ جو اللہ حبیب سے کہہ رہے ہیں حبیب نماز پڑھ، کیا اس سے پہلے محمد نہیں پڑھتے تھے؟ لے ربی کا، اپنے رب کی پڑھ، کیا معاذ کسی اور کی پڑھتے تھے؟ رب کی پڑھتے۔ اچھا پڑھتے بھی ہیں اور رب کی پڑھتے ہیں، پھر اللہ کہہ رہے پڑھ رب کی پڑھ، اور اتنی پڑھتے تھے یہی قرآن کسی مقام پہ کہنے لگا قم اللیل الا قلیلا، کم پڑھا کر۔ بھائی کون سمجھے گا کوثر کی شان کیا ہے؟ کم پڑھ، تیرے پاؤں میں ورم آ جاتے ہیں، ساری ساری رات تیرا کھڑا ہونا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، بس کر بس کر۔ کون سمجھے مقام فاطمہ جو ساری زندگی محمد کی ساری زندگی جو کہتا رہا تھا نا بس کر بس کر بس کر، بطول دے کے کہنے لگا اب پڑھ اب پڑھ، کیونکہ میں نے فاطمہ ادا کی ہے۔ اللہ رے اعجاز کوثر، اللہ رے فصاحت کوثر، 3 آیتوں پہ مشتمل ہے سورہ کوثر۔ کتنی آیتیں ہیں اس میں؟ بہت چھوٹا سورہ ہے، سب سے چھوٹا سورہ، مختصر ترین سورہ ہے، سب سے چھوٹا مگر فضیلت میں سب سے بڑا۔ بندے چپ ہو گئے کہ بلا یہ کیا ہو گیا بھائی، سب سے چھوٹا ہو کے فضیلت میں سب سے بڑا، حالانکہ سورہ بقرہ اتنا لمبا ہے، وہ افضل نہیں۔ یہ آپ سے کس نے کہہ دیا جو لمبا ہوتا ہے وہ افضل نہیں ہوتا ہے؟ سورہ بقرہ بے شک لمبا سورہ ہے، سورہ مائدہ لمبا سورہ ہے، آل عمران لمبا سورہ ہے، لیکن یاد رکھنا بقرہ بھی ہے نا تو صدقہ کوثر کا ہے۔ سارا قرآن وجود کوثر کا صدقہ ہے۔ ہم نے آپ کو خدا کی قسم لطف آ رہا ہے جب مجلس پڑھنے کا۔ گزشتہ تقریباً 1 ہفتے سے شب و روز مجالس ہیں، 5 دن میں پڑھ رہے ہیں، رات بھی سفر میں گزرے ہیں، لیکن مجھے کوئی تھکاوٹ نہیں ہے، آپ کی بیداری نے مجھے بیدار کیا ہوا ہے۔ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ جب میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں مجلس اب شروع کروں۔ اچھا اس محلے کا نہیں کرتا شروع، تھوڑا سا ایکٹیو ہو، چہرے پہ ذرا مسکراہٹ لے کر آئیں۔ کل سنڈے ہے، میری سنڈے نہیں ہے، آگے سنڈے ہمیں سوز اوپر نہیں کرنا ہے۔ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے،
فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پھر فرماتا قربانی دے، اور پھر فرماتا ہے اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تیرا دشمن ہی ابتر ہے۔ یا اللہ، چھوٹا سا سورہ تھا، اس میں تو رسول کی بات کرتا، بطول کی بات کرتا، نماز کی بات کرتا، ربوبیت کی بات کرتا، قربانی کی بات کرتا، اپنی عطا کی بات کرتا۔ یہ کیا چھوٹے سے سورہ میں کہنے لگا تیرا دشمن ابتر ہے، تیرے دشمن کی نسل ختم ہو جائے گی، تیرا دشمن کچھ نہ رہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا۔ اللہ نے مزاج ذکر قرآن بتا دیا، ذکر سیدہ اس طرح کرنا، بے شک چھوٹا ہی ذکر کرو مگر مکمل نہیں ہوگا جب تک آخر میں اس کے دشمن میں لعنت نہیں کرو گے۔ تیرا دشمن ابتر ہے، تیرا دشمن۔ دیکھیے دو نور اللہ کو بڑے پسند تھے، نبی کو بھی بڑے پسند تھے، ایک نور علی، ایک نور سیدہ۔ یہ دونوں نور دونوں کو بڑے پسند ہیں، اللہ کو بھی، مصطفیٰ کو بھی۔ پھر ان دونوں نے مل کے فیصلہ یہ کیا، بنائے تو ہیں بہت پہلے، اب انہیں زمین پہ بھی بیچنا ہے۔ محمد ایک یعنی دونوں محمد، دونوں تجھے بھی پسند ہیں، دونوں مجھے بھی پسند ہیں۔ پھر یوں کرتے ہیں ایک میں تیرے گھر میں بھیج دیتا ہوں، تھک گئے ہو، ایک اپنے گھر میں بھیج دیتا ہوں۔ اب جو نور محمد کے گھر بھیجا وہ فاطمہ ہے، جو اپنے گھر بھیجا وہ مرتضیٰ ہے۔ اب چاہا کہ دونوں نور دونوں کو پسند ہے، ان دونوں کو آپس میں ملا بھی لیتے ہیں۔ جب ملانے کی باری آئی، اللہ تو بہانے تلاش کرتا ہے کہ قصیدے پڑھنے کے، ملانے لگا، پھر قصیدہ پڑھ لیا، ہمارا جل بحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ دیکھو انسانی پیکر میں ایک مرد ہے ایک مستور ہے، ایک مرد ہے ایک مستور ہے، دونوں کو ملانے کے لیے نکاح کا پڑھنا ضروری ہے۔ محمد تجھے بھی یہ دونوں پسند ہے، مجھے بھی پسند ہے، ایک تیرے گھر میں بھیجا، ایک اپنے گھر میں بھیجا، اب نکاح بھی پڑھنا ہے۔ یوں کرتے ہیں، زمانے کا نکاح ایک ہوتا ہے، ان کے دو پڑھ لیتے ہیں، تو پڑھ لے دوسرا میں پڑھ لوں گا، مگر تو مخلوق ہے میں خالق ہوں، تو بندہ ہے میں معبود ہوں، میرا نکاح افضل ہونا چاہیے۔ حبیب تو فرش پہ پڑھے گا، میں عرش پہ پڑھوں گا۔ بندوں کو قریب کرنے کے لیے تین چیزیں معیار رکھی، علم، تقوی، عبادت۔ جو ان تینوں میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لے گا وہ اللہ کے قریب ہو جائے گا۔ علم، تقوی، عبادت۔ ساری دنیا لگی رہی کرتے رہو عبادت، کرتے رہو عبادت، تاکہ اللہ کے قریب ہو جائے۔ اس دنیا میں ایرے غیرے کوئی بازاری بندے نہیں شامل، عبادت کرنے والے بازاری تھوڑی ہوتے، عالم بازاری تھوڑی ہوتے، متقی بازاری تھوڑی ہوتے۔ ان بندوں میں وہ شامل تھے جن میں انبیاء بھی شامل، اولیاء شامل، اوصیاء شامل، عابدین، شاہدین، صالحین، راکعین، ساجدین، شہداء، یہ لوگ شامل ہیں۔ انہوں نے ساری زندگی محنت کر لی، عبادتیں کرتے رہو، عبادتیں کرتے رہو، کیونکہ اللہ کے قریب ہونا ہے۔ ساری زندگی عبادتیں کرتے رہے تاکہ اللہ کے قریب ہو جائے، مگر اس علی نے اس علی کو اتنا علی بنا دیا کہ جب زمانے کی عبادتوں کو دیکھا کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں افضل ہو جاؤں، میں اس کے نزدیک قریب ہو جاؤں، حبیب سے خندق کے میدان میں کہنے لگا اعلان کر دے تمہاری جتنی بھی عبادتیں ہیں نا، اس کی ضربت پھر بھی افضل ہے۔ بھائی ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے اس کی ضربت۔ ابھی تو ذوالفقار کی بات ہی نہیں، ضربت ابھی تو علی کی عبادت کا ذکر ہی نہیں، ضربت ابھی تو علی کی اپنی بات ہی نہیں۔ بھائی ضربت ساری زندگی کی نہیں، ایک نہیں، یوم خندق والی ایک ضربت کی برابری نہیں کر سکتا زمانہ، یعنی سارا زمانہ
جانا تو نہیں پیچھے؟ پکی بات ہے، پکی بات ہے، پریشان نہیں ہونا، مجھے بھی نہیں کرنا. ساری ساری دنیا عبادتیں کرتی رہے، علی کی ضربت کے برابر بھی نہیں، ضربت پھر بھی افضل. ابھی علی کی بات نہیں کی. اس دنیا میں آدم بھی ہے، نوح بھی ہے، ابراہیم بھی ہے، عیسیٰ تک سارے انبیاء، پھر علی کے بعد سے لے کر قیامت تک سارے، یعنی کوئی بھی علی کی ضربت کے برابر نہیں. کون ہے فاطمہ زہرا؟ نبی نے فرمایا علی نہ ہوتے تو کوئی فاطمہ کے برابر نہ ہوتا. بھائی ساری دنیا محنت کرتی رہے، علی کے برابر نہیں، فاطمہ علی کے برابر. اس کا مطلب ہے نبیوں کو بھی وہ مقام نہیں ملا جو اللہ نے زہرا کو عطا کر دیا. گف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم سر، ہم سر کسے کہتے ہیں؟ ہم نام کسے کہتے ہیں؟ جن کے نام ایک جیسے ہو. ہم جماعت کون ہوتا ہے؟ جن کی جماعت ایک ہو. توجہ ہے؟ ہم سر یعنی سر برابر ہو. مطلب کیا؟ قد، فضائل کا قد، عزتوں کا قد، شرافتوں کا قد برابر ہو. اس کا مطلب ہے جو علم علی ہے سیدہ برابر ہے، جو عبادت علی ہے سیدہ برابر ہے، جو شجاعت علی ہے سیدہ برابر ہے، جو خطابت علی ہے. مجھے تھوڑی سی وضاحت کرنی پڑے گی بھائی. میں پریشان نہیں ہو رہا، میں نے ابھی پڑھنے، آپ کو نیند آ جائے تو سلا دیتا ہوں. تھکے ہوئے نا صبح سے میرے ساتھ نکلتے ہیں، بیچارے بیٹھے رہتے ہیں، میں تو پڑھ کے ایکٹیو ہو جاتا ہوں، بیچارے بیٹھے رہتے ہیں. علم علی اور علم سیدہ برابر، عبادت علی اور عبادت سیدہ. اچھا ایک گھر میں ایک مرد اور مستور ہو، عبادت گزار ہو، بڑھ چڑھ کر عبادت کرنے والے ہو. عورت جتنی بھی کوشش کر لے نا عبادت میں مرد کی برابری نہیں کر سکتی. سوچ لیا، سمجھ آ گئی؟ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ دن مصلی چھوڑنا پڑتا ہے. نبی فرماتے ہیں میری بیٹی ہے علی کے برابر. اچھا علی کی عبادتیں کیسی ہیں؟ علی کی عبادتیں ساری رات 1,000 رکعت، 2,000 سجدے ایک رات میں، 2,000 سجدے، 1,000 رکعت. علی ساری رات جاگتے تھے، ایک رات بس سوئے تھے، وہ بھی عادتاً نہیں عبادتاً. میں دلیل دیتا ہوں بھائی، میں اپنی بات کروں، اگر 10-12 دن ہو جائے نا مجھے لیٹ نائٹ مجلس پڑھتے ہوئے، بستر پہ 1 بجے پہنچوں، 13ویں دن اگر 10 بجے چلا جاؤ مجھے نیند نہیں آئے گی. عادت بدل گئی. جس کی عادت ہی جاگنا تھی وہ سویا، وہ بھی تیروں کے سائے میں، تلواروں کی چھاؤں میں، اور ہوا بھی مطمئن. اس کا مطلب ہے سویا تھا جان محمد و جانے کے لیے، یعنی قربتاً اللہ یعنی عبادت. علی سوئے تو عبادت، علی جاگے تو عبادت. یعنی علی کی زندگی کا ہر دن عبادت ہے، علی کی زندگی کی ہر رات عبادت ہے. اور نبی فرماتے ہیں فاطمہ علی کے برابر ہے. جو عبادت علی کی ہے وہی عبادت سیدہ کی ہے. ایک روایت پڑھ کے آگے بڑھوں گا. ایک دن عرب کی کچھ عورتیں بی بی عائشہ بنت ابی بکر کے پاس آئیں اور آ کے کہنے لگی، اے ابو بکر کی بیٹی، اے نبی کی زوجہ، ہمیں نبی کی بیٹی کی کوئی فضیلت بتاؤ. بی بی عائشہ نے پلٹ کے یہ نہیں کہا کہ کون سی بیٹی کی، اگر 4 ہوتی تو یہ سوال ہوتا. کہا نبی کی بیٹی کی کوئی فضیلت بتاؤ. بی بی عائشہ نے کہا جاؤ
ابھی اللہ نے وہ زبان ہی نہیں دی جس سے زہرا کے فضائل پڑھ سکو. عرب کی عورتوں نے کہا زیادہ نہیں تو فضائل بدول کے سمندر کا ایک قطرہ ہی ہمیں دے دو. تب بی بی عائشہ نے فرمایا اس کی فضیلت میں کیا پڑھوں؟ صلت الظہر ثم ولدت الحسن ثم صلت العصر. ابھی ظہر پڑھ کے بیٹھی تھی کہ حسن آ گیا، اس کی تو عصر بھی قضا نہیں ہوئی. اور آپ جانتے ہیں کہ مولا حسن علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو تاریخ کیا تھی؟ شاباش، 15 رمضان. 15 رمضان کا روزہ مستحب ہوتا ہے یا واجب؟ جس کی نماز نہیں چھوٹی نا اس کا روزہ بھی نہیں چھوٹا. ظہر پڑھ کے بیٹھی تھی، عصر پھر پڑھی. یہ جو ٹائم ہے یہ روزے کا ہے. رات کو حسن نہیں آئے، دن میں آئے. اس کا مطلب ہے حسن اس کو کہتے ہیں جس کے آنے پہ ماں نہ نماز چھوڑتی ہے نہ روزہ چھوڑتی ہے. عبادت میں برابر ہے. تھوڑا سا اور پڑھ لیں. سارے بسم اللہ کرو تو پڑھوں گا. سارے آپ کو سبحان اللہ پڑھ لو. عبادت میں برابر، شجاعت میں برابر. یعنی علی کی شجاعت اور سیدہ کی شجاعت برابر. اچھا، علی کی شجاعت کے تیور ہمیں خیبر میں نظر آئے، بدر میں نظر آئے، احد میں پتہ چلا علی کتنا بڑا پہلوان ہے، خندق میں نظر آیا علی کتنا بڑا شجاع ہے، تبوک میں نظر آیا علی کتنا بڑا بہادر ہے، ہر جنگ میں علی. اب مولانا آپ نے کیا کہہ دیا کہ بطول علی کے برابر ہے شجاعت میں؟ بطول تو کسی میدان میں نہیں آئی، اور ویسے بھی وہ عورت تھوڑی ہوتی ہے جو میدانوں میں چلی جائے. نبی سے کسی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ مرد تو جہاد میں جاتے ہیں، عورتیں تو اس عزت و عظمت سے خالی رہ گئی، کیا کریں؟ فرمایا خبردار، گھر میں شوہر کی خدمت کر، اللہ جہاد کا ثواب عطا کرے گا. جہاد میں وہی جاتی ہیں جنہیں شوہر کی خدمت نصیب نہیں ہوتی. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ورنہ نبی نے تو ثواب بتا دیا بھائی. اب سیدہ تو کسی جہاد میں نہیں گئی، نہ خیبر میں نظر آتی ہے، نہ بدر میں، نہ احد میں. کیسے سیدہ جا ہی نہیں سکتی؟ خاتون ہے، وہاں مردوں نے جانا ہے. عورتوں سے جہاد ساکت ہے، بچوں میں جہاد ساکت ہے، مرد جاتے ہیں جہاد کرنے. تو علی کے شجاعت کے برابر کیسے؟ پروردگار کوئی تو انتظام کر کہ پتہ چلے کہ واقعہ علی سیدہ کے برابر اور سیدہ علی کے برابر. آواز آئے گی میں ایک میدان سجاؤں گا سیدہ کے لیے بھی، یہ اس کا ایک میدان علی کے ہر میدان کے برابر ہوگا. میرا اللہ وہ کیسے؟ فرمایا وہ ہے مباہلہ. ہائے 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 ہائے. اس میں اور اس میں فرق یہ ہوگا، باقی میدانوں میں لوگ پیچھے ہوتے تھے، علی آگے ہوتے تھے. آج بطول آگے ہوگی، علی پیچھے ہوں گے. اور یہ مرضی ہے ممکنات کی مالکن کی. 2 قدم آگے بڑھائے تو نبی بن جائے، پیچھے ہٹائے تو علی بن جائے. جہاں سے نبوت قدم اٹھاتی ہے وہاں عصمت قدم رکھتی ہے، جہاں عصمت اٹھاتی ہے وہاں ولایت قدم رکھتی ہے. پروردگار پھر بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. علی تو لڑتے رہے، سیدہ کے ہاتھ میں تو کوئی تلوار نہیں، پھر کیسے شجاعت میں برابر؟ فرمایا بغیر تلوار کے سیدہ سے میدان فتح کراؤں گا، لیکن اسلحہ بطول کو بھی دوں گا. علی کو بھی دیا تھا. وہ کیا؟ جو علی کو اسلحہ دیا تھا اس کا نام تھا ذوالفقار. وہ بھی میں نے بھیجی تھی کہ علی چلا. جو بطول کو اسلحہ دوں گا اس کا نام ہے لعنت. وہ بھی میں کہوں گا بطول چلا. دونوں کے اسلحوں کا مزاج ایک ہے. بھائیو جانتے ہو علی کی ذوالفقار کا مزاج کیا ہے؟ ایک
ایک دن مالک اشتر نے، حضرت مالک اشتر نے مولا امیر سے کہہ دیا جا علی میری تلوار نے اتنے مارے، آپ کی تلوار نے اتنے مارے، میری تلوار 2 اور مار دیتی تو آپ کی تلوار کے برابر ہو جاتی۔ اتنا کہنا تھا کہ مالک کے مالک نے کہا مالک، اس نے کہا جی مالک، یہ نہ کہنا۔ مولا کیوں؟ فرمایا جب تمہاری تلوار چلتی ہے نا تو نہ پچھلے دیکھتی ہے نہ اگلے، جو سر آتا ہے کاٹ دیتی ہے، میری ذوالفقار اسے بھی چھوڑ دیتی ہے جس کی سلبوں میں کوئی بھی علی ولی اللہ پڑھنے والا آنا ہو۔ سیالکوٹ والوں پھر ایک فکرہ کہوں، میری اپنی دھرتی ہے، میرا وطن ہے، مجھے جملہ یہاں نہیں کہنا تو کہاں کہنا ہے۔ ذوالفقار چھوڑ دیتی ہے جن کی نسلوں میں کوئی بھی علی والا آنے والا ہو، یہ جن کے بڑے علی کے دشمن تھے اور آج وہ لوگ علی ولی اللہ پڑھ رہے ہیں، یہ ذوالفقار کا بچا ہوا صدقہ ہے جو علی کے ہاتھوں بچ گیا تھا۔ جو مزاج علی کے اسلحے کا ہے وہی مزاج بطول کے اسلحے کا ہے۔ کیوں؟ جو علی کے ہاتھ میں اسلحہ ہے، علی کو بتانا نہیں پڑتا کہ ذوالفقار ادھر چل تو ادھر نہ چل، ذوالفقار کو پتا ہے میں نے کدھر کدھر چلنا ہے، میں نے کہاں کہاں چلنا ہے، کسے کسے کاٹنا ہے، کسے کسے چھوڑنا ہے۔ جو اسلحہ بطول لے کے چلی ہے نا، بطول کو بھی لعنت کو بتانا نہیں پڑے گا کہ تو ادھر بھی جا ادھر بھی جا، لعنت کو پتا ہے، بطول بس بھیج دے، مجھے پتا ہے ادھر بھی جانا ہے، ادھر بھی جانا ہے، ادھر بھی جانا ہے۔ برابر ہے۔ خطابت میں برابر، سخاوت میں برابر، سخت نہیں ہے ورنہ ساری باتیں واضح کر کے جاتا ہوں، ہر مقام پہ برابر، عصمت میں برابر۔ ممکن ہے کوئی کہہ دے بھائی علی تو امام ہے بطول تو امام نہیں، دیکھو امامت کی شرط ہے عصمت، عصمت میں دونوں برابر، اور رہی بات امامت کی، بطول کسی سے کم نہیں۔ اگر ایک امام کے سائے میں پلی ہے نا تو 2 کو سائے میں پالا بھی ہے۔ جو خود منبع امامت ہو اسے زہرا کہا جاتا ہے۔ علی کی زوجہ منبع امامت ہے، منبع امامت۔ تیرے بھائی کہہ رہے ہیں کل ایمان، بھائی زوجہ جو ہوتی ہے وہ شوہر کے ایمان نصف ایمان کی ذمہ دار ہوتی ہے نا، باقی آدھا ایمان بندے نے خود پورا کرنا ہوتا ہے، آدھا ایمان بیوی لے کے آ جاتی ہے۔ ویسے کمال لوگ ہوتے ہیں جو بیوی کے شکل میں ایمان مل بھی جاتا ہے پھر بھی بے ایمان رہتے ہیں۔ سامنے محترم چلے اس جملے پہ میری مائیں بہنیں مجھے داد دے دیں گی، آپ دینا دیں، صلوات پڑھیں مل کے بابا سے۔ سیدہ اس کا نصف ایمان بنی ہے جو خود کل ایمان، اس باپ کے لیے رحمت بنی ہے جو خود عالمین کے لیے رحمت ہے، ان بچوں کی جنت قدموں تلے رکھی ہے جو خود جنت کے سردار ہیں۔ سیدہ دربار میں آ گئی، دربار میں آنے کے بعد شہزادی نے فرمایا میں اپنا حق لینے آئی ہوں۔ ایک ظالم کی آواز آئی، جو نبی چھوڑتے ہیں وہ حق نہیں ہوتا، وہ میراث نہیں ہوتی اولاد کی۔ بی بی نے قرآن کی آیتیں پیش کرنا شروع کی، ظالموں نے پھر چھٹلایا، سیدہ نے خطبہ دیا، اس کے بعد آواز آئی اگر باپ کی کوئی سند ہے تحریر ہے تو لے کر۔ کانپتے ہاتھوں سے پہلی مرتبہ بطول کا ہاتھ باہر آیا، سند پیش کی۔ رونے والوں مجھے معاف کرنا، بطول اس وقت ختم ہو گئی جب بیٹی کے سامنے باپ کی سند کے ٹکڑے ہو گئے۔ آدھی رات ہو گئی ہے،
مجھے سیدہ کی شہادت پڑھنی ہے. یہ بڑا اچھا انتظام کیا جو لائٹس بجھا دی ہیں، کیونکہ بطول کی وصیت بھی یہی تھی، یا علی جنازہ تب اٹھانا جب اندھیرا چھا جائے، یا علی مجھے غسل و کفن خود دینا، یا علی میرے جنازے میں وہ نہ آئیں جنہوں نے میرا محسن مار دیا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. ازادارو عجیب وصیت کی، یا علی میری قبر پہ قرآن آ کے پڑھنا. ایران کے ایک عالم ہیں، ان کے جملے وہ کہتے ہیں کہ بطول کو قرآن کی ضرورت نہیں تھی. یہ جو بی بی نے کہا نا قرآن پڑھنا، آدھی آدھی رات علی پہرے دیتا تھا. ازاداروں بڑی وصیتیں ہیں سیدہ کی. ایک وصیت کی مجھے سمجھ نہیں آئی، کیوں کہا یا علی دفن کرنے کے بعد میری قبر کا نشان مٹا دینا. سید جتنے بیٹھے ہو مجھے معاف کرنا، یا علی قیامت تک آنے والی میری نسل کو میرا سلام کہنا. ازاداروں علی نے غسل دیا. خیبر کے فاتح کے لیے خیبر کا در اکھاڑنا آسان تھا، علی کو غسل دینا بڑا مشکل تھا. بطول کو غسل دینا علی کا بڑا مشکل تھا. جب چلی گئی نا دنیا سے آدھی رات کو، نہ رونے والا علی ٹھاڑے مار کے روتا تھا. علی کا صحابی ورقہ دروازے پہ آیا، یا علی اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ مدینے کے لوگ چوک میں کھڑے ہو کے مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو اس نے ہمارے مردوں کو مارا تھا، ہم نے اس کی مستور کو مار دیا. اس نے ہمارے مردوں کو میدانوں میں مارا، ہم نے اس کی مستور کو گھر میں مارا. یا علی اتنا نہ رویا کریں، یہ کہنا تھا. علی کا امامہ کھل کے گردن میں آیا، زلفیں بکھر گئی، گریبان چاک ہو گیا. روکے کا ورقہ میں روتا اس بات کو ہوں جس نے مجھ سے کبھی کچھ نہیں چھپایا. 95 دن مجھے نہیں بتایا. جب میں غسل دے رہا تھا مجھے تب پتا چلا زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی. اجرکم اللہ، بطول کی پسلیاں ٹوٹ گئی. ازاداروں نمازی بیٹھے ہو، مجھے بتاؤ تسبیح کا کتنا وزن ہوتا ہے؟ کوئی وزن نہیں تسبیح کا رونے والوں. 95 دن دائیں ہاتھ سے تسبیح بھی نہیں پڑھ سکتی تھی. پوچھو گے کیوں، کیا وجہ تھی؟ ظالم کنفذ نے جب تازیانہ مارا تھا نا، بطول کا ہاتھ علی کی ابا میں تھا. اس کمینے کا تازیانہ بطول کی انگلیوں پہ لگا، زہرا کی انگلیوں کی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھی. ازادارو جب تک سیدہ زندہ رہی اپنی چادر ایک رخسار پہ رکھتی تھی. ایک مرتبہ حسین نے پوچھا، اماں مائیں بیٹوں سے پردہ تو نہیں کرتی، اماں چہرہ کیوں چھپاتی ہے؟ روکے گا میرے بچوں، جو ظالم نے تماچا مارا تھا وہ نشان آج تک ہے. میرے بچوں میں تم سے چھپاتی ہو، میں یہ بابا کو جا کے دکھاؤں گی. ازادارو 28 صفر کی رات عراق میں مجلس ہو رہی تھی. ایک سید عالم نے مولا حسن کی شہادت پڑھی. خواب میں مولا حسن آ گئے اور فرمایا سید تو نے میری سب سے بڑی مصیبت کیوں نہیں پڑھی؟ کہتے مولا میں نے پڑھا تھا جنازے میں تیر لگے. فرمایا یہ بڑی مصیبت نہیں. کہتے مولا میں نے پڑھا تھا نانا کے پہلو میں جگہ نہیں ملی. فرمایا یہ بڑی مصیبت نہیں. قدموں پہ گرا. مولا بتائیے بڑی مصیبت کیا ہے؟ علی کے لال نے رو کے کہا، حسن ساری زندگی وہ وقت نہیں بھولا، میں چھوٹا سا تھا، میرے سامنے مدینے کے بدماشوں نے میری ماں پہ ہاتھ اٹھایا. میں کہتا رہا نہ مارو، اس کا کوئی بھائی نہیں ہے. اور زینب تڑپتی رہی، اماں کو نہ مارو. اجرکم اللہ. ازاداروں رات گزر رہی تھی. ماں نے بچوں کو نانا کی قبر پہ بھیجا، بچوں جاؤ ماں کی صحت کی دعا کرو. ایک امیر تھا ایک غریب تھا، دونوں نانا کی قبر پہ آئے. ایک کی آواز آئی، نانا دعا کر ماں بیمار ہے، نانا ہمیں یتیمی سے بچا لے. ازاداروں جو غریب تھا نا اس نے عجب رنگ میں پکارا، نانا بیمار نہیں، ماں زخمی ہے.
نانا تیری امت نے میری ماں کی پسلیاں توڑ دی، نانا تیری امت نے میری ماں کا محسن مار دیا، نانا تیری امت نے ہمارا دروازہ چلا دیا، کمر تک محمد باہر ہے، آواز ہی جاؤ بچوں ماں مر گئی، روتے ہوئے بچے گھر کی جانب دوڑے، آواز ہی اماں فضا پتا ہماری ماں کہاں ہے، آواز ہی بچوں پہلے کھانا کھا لو پھر ماں سے ملنا، غریب نے رو کے کہا اماں تو جانتی ہے میں ماں زہرا کے بغیر کھانے نہیں کھاتا، حجرے سے آواز آئی فضا ہر کسی کو روک میرے حسین کو نہ روک، دونوں شہزادے ماں کے سرحانے پہنچے، آواز آئی انا للہ و انا الیہ راجعون، آج کا دن گزرا ہے 4 جمادی الثانی کا، ماں کے بعد بچوں کا یہ پہلا دن تھا، دعا کرو چھوٹے بچوں کی ماں نہ مرے، ازادارو اپنے معاشرے میں دیکھا ہے نا، اللہ نہ کرے مائیں مر جائے نا تو جو ماں کی بہنیں ہوتی ہیں نا وہ اپنے بھانجوں کے پاس رہتی ہیں، انہیں ماں کی کمی محسوس نہ ہو، میں ماں کی طرح پالوں، بتاؤ انہیں کون سنبھالے جن کا نہ کوئی بہن تھی ماں کی، نہ ماں کا کوئی بھائی تھا، اکیلا علی آدھی رات کو بچوں کو دلاسے دیتا، ازادارو مجھے معاف کرنا، جب علی مولا نے لحد میں اتارا نا سیدہ کو، 2 ہاتھ باہر نکلے، علی پشت کی جانب رو کر کے رونا شروع ہو گئے، سلمان نے کہا یا علی کیا ہو گیا، علی فرماتے سلمان رسول اللہ اپنی بیٹی کو لینے آ گئے، مجھے رسول نے کہا تھا یا علی میری امانت تیرے حوالے، میری امانت کا خیال رکھنا، سلمان میں کیسے بتاؤں یا رسول اللہ آپ کی امانت کی پسلیاں ٹوٹ گئی، دفن ہو گئی سیدہ، آخری جملہ ازادارو ماتم کی تیاری کرو، دفن ہو گئی سیدہ، آدھی رات علی بطول کی قبر میں بیٹھے ہوئے تھے، کبھی سرانے کی جانب آتے، کبھی قدموں کی جانب آتے، کبھی رو رو کے کہتے زہرا اس کا دنیا میں کیا رہ گیا جس کی زہرا چلی جائے، زہرا تیرے بعد علی کا جینا بڑا مشکل ہے، زہرا دعا کر میں بھی پیچھے آ جاؤں، ازادارو روتے روتے علی کی آنکھ لگ گئی، خواب میں کیا دیکھا، بطول قبر سے باہر آئی، رو کے کہا یا علی جلدی گھر جا میرا حسین تڑپ رہا ہے، میرے حسین کو بڑی پیاس لگی ہے، اسے کوئی پانی پلانے والا نہیں، علی بیدار ہوئے گھر کی جانب بڑھے، کیا دیکھا حسین بستر پہ